اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ باپ کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت کی تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ شیطان ہماری جان کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ وہ ہماری دنیا نہیں بلکہ ہماری آخرت لینا چاہتا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کی اکثر باتیں خود باپ بننے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے۔ ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ ہر غلطی پر پردہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہی ڈالتی ہے۔ سہارا جب نہیں ہوتا بزرگوں کا تو بچہ بھی شکم کی خاطر پڑھائی چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ محض عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ اگر میں آپ کو اندھیرے میں ساتھ نہیں پا سکتا تو مجھے روشنی میں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہو کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھی۔ غلط صحیح کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پہ زور دو۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکے۔ اے اللہ، بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر سے انعام ملتا ہے۔ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ یا اللہ، ہمیں ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئے، سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں
اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بے حسی عروج پر ہے، اس سے بڑھ کر زوال کیا ہوگا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین ثم آمین۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ بے سبب بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی ہر کسی شخص کو، پھر تم سے شکایت ہوگی۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ آمین۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔